پہلا سوال تو میرا آپ سے یہ ہے کہ تحریک انصاف کا بنیادی سٹینس تو یہی تھا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے علاوہ کسی سے گفتگو نہیں کریں گے، لیکن اب تو آپ ہر کسی سے گفتگو کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، تو یہ جو سوچ میں بدلاؤ آیا سر، اس کے پیچھے کیا کہانی، کیا محرکات ہیں؟ دیکھیے سوال یہ سوچ ہماری سوچ میں، پی ٹی آئی کی سوچ میں تو کوئی ایسی تبدیلی نہیں ہے. یہ تو پہلے بھی کئی دفعہ کہا کہ ہم تیار ہیں، اور یہ بار بار کہا کہ ٹھیک ہے ہم اسٹیبلشمنٹ کی بات بھی کی، لیکن ان کے انکار نہیں تھا. ہر دفعہ ریبف ہوتا رہا ہے، اور یہ غلط ایٹیچیوڈ جو تھا وہ یہ حکومت کے حلقوں سے تھا. آپ اگر ذرا یاد کر لیجئے، ذرا پیچھے چلے جائیں تو شہباز شریف صاحب نے باقاعدہ فلور آف پارلیمنٹ کے اوپر بھی اور باہر بھی گفتگو کرتے ہوئے کہا جی کہ ہم تو تیار ہیں بات چیت کرنے کے لیے، اور دوسرے ہی سانس میں کہنے لگے کہ جی ان کو ہم نے فیصلہ کر لیا ان کی پارٹی کو بین کر دینا. تو کیا گفتگو کا یہ انداز تو نہیں ہے؟ اور ساتھ ہی ان کے جو بڑے کچن کیبنٹ کے ممبران تھے، بہت چہیتے ان کے، وہ کہنے لگے کہ جی یہ 9 مئی کا واقعہ انہوں نے کیا ہوا، ہم تو ہاتھ ملانے کو تیار نہیں ہیں. تو ایسے تو گفتگو نہیں ہوتی نا. اور اب آپ دیکھیے کہ یہ 5 رکنی ٹیم بنائی عمران خان نے وہاں پر اڈیالہ میں، وہ اناؤنس ہوا، اور وہ باہر نکلے ہیں تو ان کا ٹیم کے جو ہیڈ تھے ایوب، اس کو عمر ایوب صاحب کو، ان کو گرفتار کر لیا. کیا یہ طریقہ کار جو ہے یہ نیگوسیشن کو کامیاب کرنے یا آگے بڑھانے کے لیے کیا یہ انداز کبھی ہوتے ہیں؟ کیونکہ یہ دے نیور وانٹڈ، یہ کسی صورت جو ہے یہ اسٹیل میٹ ایسے رکھنا چاہتے ہیں تاکہ وہ یہ ایک طاقت کو یہ محسوس ہو، ایک پاور کو، کہ جی یہ ان کی ہمیں بڑی ضرورت ہے. انہوں نے ابھی بھی کیا کیا، آئی پی پی کے اوپر ابھی جو کہہ رہے ہیں، بڑا دکھا رہے ہیں کہ جو ہم یوں ایکشن لے رہے ہیں. صرف نواز شریف اور شہباز کی فیملی کو آپ سامنے رکھ لیجئے، اربوں روپے یہ لے چکے ہیں. سر یہ تو آپ نے بنا دی، لیکن کیا کوئی حکومت کی جانب سے کوئی مذاکرات کے اشارے بھی ملے؟ اور کنڈیشن پھر آپ کی وہی ہیں گویا کہ قیدیوں کی رہائی، الیکشن آڈٹ، 26ویں آئینی ترمیم، مقدمات کا خاتمہ، یا کنڈیشن کے بغیر آپ مذاکرات میں جانا چاہیں گے؟ نہیں، کنڈیشن یہی ہے ہماری. دیکھیے یہ اب تو ہم بات یہ ہے کہ ہم ان کنڈیشن کے ساتھ ہم بیٹھیں گے، بات کریں گے، اور اگر کامیابی کی طرف جائیں گے تو یہ کنڈیشن جو ہیں یہ ہماری ہوں گی. وہ اپنی کنڈیشن بتائیں گے وہ کیا ہیں. یہ تو بات بڑی واضح ہے، کلیئر ہے کہ ہماری تو یہ دیکھیں نا، اس وقت عمران خان کے اوپر اگر تو وہ کنوکشن ہوئی ہوتی تو پھر تو یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، جی وہ تو عدالت نے فیصلہ دے دیا، سزا دے دی ہوئی ہے، وہ تو جیل کاٹ رہے ہیں، اب سزا ختم ہوگی تو نکلیں گے، یا کوئی ایپلیٹ اتھارٹی جو ہے اس کو سیٹیسفائڈ کر دے. اب تو ان کو کسی کیس کے اندر سزا یافتہ نہیں ہے، سب میں بری ہو چکے ہیں. اب تو یہ صرف انہوں نے ویلز کے چکر کے اندر ان کو مختلف ایف آئی آر میں ان کو نامزد کر کے بعد میں، لہذا یہ تو ڈائریکٹ جو ہے یہ حکومت کا کام ہے اس وقت. اگر یہ کامیاب کرنا چاہتے ہیں تو یہ وہ جو اپنا ہاتھ کھینچ سکتے ہیں کہ ہاں جی ٹھیک ہے یہ ہی از ناٹ ریکوائرڈ، بات ختم ہو گئی، کوئی عدالت کا ذکر نہیں ہے. لیکن ایک طرف احمد اویس صاحب مذاکرات کی بات ہے، دوسری جانب آپ ہی کے پارٹی کے رہنما شوکت صاحب فرما رہے ہیں کہ جی ہم 14 دسمبر کو کہیں سول نافرمانی کی تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں. تو ایک جانب سر مذاکرات، دوسری جانب سول نافرمانی، تو دو متضاد باتیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ تحریک انصاف چاہ کیا رہی ہے. نہیں، اگر بات چیت شروع ہو جاتی ہے اور اس کا ایک پازیٹیو آسپیکٹ اس کا سامنے آتا ہے تو پھر وہاں پہ وہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کے اوپر 14 والی جو ہے یہ تو باتیں جو ہیں طے ہو جاتی ہیں نا. یہ ساری باتیں ابھی اس کے اوپر کوئی فائنلائز تو نہیں کیا تھا، اور یہ کوئی اس کے اوپر ایسے کوئی سٹیمپ نہیں لگ گئی تھی کہ یہ آگے پیچھے ہو نہیں سکتا. اور سر یہ ساتھ میں کہا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر جو ایک اندرونی ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں اختلافات ہیں پارٹی رہنماؤں کے اندر، یہ بہت بڑی ایک مشکل صورتحال پیدا کرے تحریک انصاف کے لیے. تو سر یہ جو قیادت کا اس وقت خلا نظر آ رہا ہے، اسے کیا واقعی پر کر لیا گیا ہے؟ اور یہ جو اختلافات ہیں یہ پارٹی کے لیے کتنے ڈیمیجنگ ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ بحران جو ہے نا یہ کوئی اتنا اچنبھا کی بات نہیں ہے. پارٹی جب کرائسس میں ہوتی ہے، اپوزیشن میں ہوتی ہے، اور غیر آئینی اور غیر قانونی حربے استعمال کیے جا رہے ہوتے ہیں ایک پارٹی کو ختم کرنے کے لیے، ایک لیڈرشپ کو دبانے کے لیے، تو یہ معاملات اٹھتے رہتے ہیں. کیونکہ لیڈرشپ ایک نئی پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے ایک نئی لیڈرشپ ہے، وہ پالیٹکس آف ایجوٹیشن سے کوئی اتنے واقف نہیں ہے، اور آپس میں وہ میچورٹی بھی جو ہے وقت کے ساتھ آتی ہے. تو اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں کوئی ایسی نہیں ہے، لیکن پارٹی کے ساتھ
اور عمران خان کے ساتھ سنسیریٹی سب کی ابو ڈاؤٹ ہے. اس لیے یہ سب ٹھیک ہو جائے گا. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, یہ ایسی باتیں نہیں ہیں کہ جن کو بنیاد کو بنا کے ہم بہت بڑا سمجھے کہ یہ بہت بڑا کوئی ڈیزاسٹر ہونے لگا. ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ سب آپ دیکھیے گا کہ کچھ دنوں کے اندر یہ بڑی آرگنائز طریقے سے سب. انفیکٹ سابق DGI جنرل فیض حمید کو چارج شیٹ کر دیا گیا, آپ کو معلوم بھی ہے, اور جو ان پہ الزامات ہیں لگتا ہے کہ ان کا تعلق PTI کے بانی عمران خان صاحب سے بھی ہے, تو لگتا تو ہے کہ ان کو بھی امپلیکیٹ کیا جائے گا, ان کے خلاف بھی ایکشن ہوگا. تو اسے کس آپ نظر سے دیکھ رہے ہیں سر؟ دیکھیے میں تو فرینکلی بات کرتا ہوں, یہ جنرل فیض حمید جو ہیں یہ تو ایک بہانہ ہے, اصل نشانہ تو عمران خان ہی ہے. اور اس کے اوپر جو الزامات لگائے ہیں اگر یہ خلوص دل کے ساتھ اور ملک کی بقا و سالمیت اور ایک ڈسپلن ادارے کو زیادہ مضبوط بنانے کے لیے یہ قدم اٹھا رہے ہیں, تو پھر یہ پالیٹکس میں ملوث جتنے لوگ آئے ہیں اس دوران میں, جب سے یہ PDM کی حکومت بنی اور اس سے لے کے اب تک, شاید جنرل صاحب جو ہیں چیف آرمی اسٹاف, شاید ان کو بھی معلوم نہیں ہوگا کہ ان کے نیچے جو ان کے انڈر کمانڈ جو اسٹاف ہے اور جو آفیسرز ہیں وہ کس حد تک سیاست میں ملوث ہو چکے ہوئے ہیں. اور وہ واقعہ آپ کے سامنے ہے, جج صاحبان نے جو 6 ججز نے لیٹر لکھا تھا, ایجنسیز جو ہیں وہ کیا کچھ رول پلے کر رہی ہیں اور کس طرح بلیک میل کر رہی ہیں. تو ان سب کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے, سب کو کریں. ہمیں یہ بات بڑی اچھی لگی کہ آپ نے ایک بڑے آفیسر کے اوپر ہاتھ ڈالا ہے, ان باقیوں کے خلاف بھی کریں کارروائی. اور احمد اویس صاحب, آپ ہی کی حکومت کے سابق وفاقی وزیر فیصل واڈا صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل فیض حمید نے بانی PTI سے متعلق کچھ ثبوت جو ہیں وہ گویا کہ ان اداروں کو جو ان سے تحقیقات کر ان کو پیش کر دیے ہیں. اب لگتا تو یہ ہے کہ اگر فیض حمید کا کیس ملٹری کورٹ میں جاتا ہے تو پھر عمران خان کا کیس بھی ملٹری کورٹ میں ہی جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ تو اصل ان کا مقصد ہی جو ہے, ٹارگٹ جو ہے ان کا اور جو ان کا ہدف ہے وہ تو عمران خان ہے, اور یہ حرکت وہ کر رہے ہیں. اب وہ ڈائریکٹ طریقے سے وہ ملٹری کورٹ میں نہیں جا سکتے تھے لے کر اس کو, وہ کوئی نہ کوئی ایسا حربہ ہیلا تلاش کر رہے ہیں کہ جہاں سے ان کو ادھر لے جائیں گے. لیکن یہ دیکھیں نا, انسان جو ہے بعض اوقات طاقت میں جب آتا ہے, پاور میں آتا ہے, تو وہ بڑا اترانے لگ جاتا ہے اور کہ جی میرے پاس اتنی طاقت ہے, میں تو ساری دنیا کو الٹا دوں گا, اور یہ ملک کے لوگ نہتے لوگ کیا حیثیت ہے ان کی میرے آگے. لیکن ایک قوت اس سے بہت بڑی ہے جو ان کو بھی کنٹرول کرتی ہے. یہ پینڈولم کی سوئنگ جو ہے نا, آج گھڑی کا جو پینڈولم ہے اس کی سوئنگ آج ادھر ہے, اور کوئی دیر نہیں لگے گی جب یہ ادھر ہو جائے گی. جنہوں نے پاکستان سے آئین سے غداری کی ہے, جنہوں نے قوم سے غداری کی ہے, اس وقت یہ ان سب کا مواخذہ ہوگا نا. یہ سب بھی کٹارے میں کھڑے ہوں گے, یہ لوگ جو بھی ہیں, جتنے سیاستدان بنے ہوئے ہیں اس وقت, بڑے بڑے پرائم منسٹر اور دوسرے عہدوں کو سنبھال کے جو بیٹھے ہوئے ہیں, ان سب کا وقت آئے گا. کیونکہ یہ ہر پاکستان کے آئین سے جو غداری ہوئی ہے وہ تو اتنی بڑی ہے کہ جس کو اگنور ہی نہیں کیا جا سکتا, نہ تاریخ معاف کرے گی اس کو. لیکن احمد اویس صاحب, جو وفاقی وزیر دفاع ہیں خواجہ آصف صاحب, کل جب ایک چارج شیٹ ان کو کیا کہ جنرل فیض حمید, تو اس کے بعد انہوں نے بھی ایک ریئیکشن دیا ہے, اور انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ جو 2018 میں عمران خان کو اقتدار میں لانے والوں میں بھی فیض حمید شامل ہیں, اور اس حوالے سے بھی ثبوت بہت جلد سامنے آ جائیں گے. تو سر اگر ایسے ثبوت سامنے آ جاتے ہیں تو پھر تحریک انصاف کی قیادت کے لیے تو بڑی مشکل صورتحال پیدا ہو جائے گی. ہم نے تو بار بار اب بھی کہتے ہیں, ہم تو بار بار کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ساری کرائسس ختم ہو جائیں گی اگر حکومت کی طرف سے, اگر یہ اتنے سمجھتے ہیں کہ دودھ میں نہائے ہوئے ہیں, جیسے یہ خواجہ صاحب بات کر رہے ہیں, جو عثمان اور ان کی مدر سے الیکشن ہارے ہیں بری طرح سے اور جھوٹے مینڈیٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بات کرتے بھی شرم آنی چاہیے ان کو. وہ یہ ہم تو کہتے ہیں کہ آپ الیکشن آڈٹ کرائیں, PTI کا تو ڈیمانڈ ہے یہ کہ آپ الیکشن آڈٹ کرائیں, دودھ کا دودھ پانی کا پانی الگ ہو جائے گا, فوراً پتہ لگ جائے گا, اور کسی کو اعتراض بھی نہیں ہوگا. جو رزلٹ آ جائے گا اس کے سب کو ماننا پڑے گا. یہ سارا کرائسس سے باہر نکل آئیں گے. اب یہ تو آرٹیفیشل کرائسس کریٹ کی ہوئی ہے, کیونکہ احمد اویس صاحب, انفیکٹ میں جاننا چاہوں گا آپ سے کہ آپ کے دور حکومت میں بھی کئی لوگوں کے معاملات ملٹری کورٹس میں چلتے رہے ہیں, لیکن اب جب 9 مئی کے واقعات کو لے کے تحریک انصاف کے لوگوں کی بات کی جاتی ہے تو آپ اس کی مخالفت کرتے ہیں. تو سر اگر یہ ملٹری کورٹس باقیوں کے لیے درست تھی تو آپ کے لیے غلط کیسے ہو جاتی ہیں سر؟ ہم نے ہمارے دور کا کچھ نہیں, وہ
نواز شریف کے دور میں جب وہ واقعہ ہوا تھا پشاور کا، تو ان کے دور کی بات ہے کہ انہوں نے یہ باقاعدہ لیجسلیشن کر کے وہ فار اے اسپیسیفائڈ پیریڈ وہ کورس تیار، وہ ملٹری کورس کا، اسمبلی کورس کا سلسلہ شروع کروایا تھا. تو وہ اس پیرائی کی بات ہے، وہ ہم نیور ڈیڈ، کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ سپریم کورٹ کی تو اپنی ججمنٹ ہے، لارجر بینچ کی ججمنٹ ہے جو 4-1 کی ججمنٹ ہے، جس میں بڑا ایمفیٹیکلی انہوں نے جو کہا ہوا ہے کہ کسی سویلین کو جو ہے ملٹری ٹرائل کے اندر نہیں بھیجا جا سکتا. وہ ابھی ہولڈنگ دا فیلڈ، وہ ججمنٹ ابھی بھی موجود ہے. صاحب انفیکٹ ایک آخری لاسٹ کوشچن آپ سے کرنا چاہوں گا کہ یہ جو سول نافرمانی کا کارڈ ہے واقعی یہ آخری کارڈ ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ 2014 میں جب تحریک انصاف نے دھرنے دیے تو اس وقت بھی یہ کارڈ استعمال کیا گیا، تو اس وقت تو بڑا بری طرح ناکام ہوا. تو اب کیوں آپ امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ 2024 میں یہ کارڈ بڑا سکسیسفلی پلے کرے گا؟ دیکھیں میرے خیال میں یہ ابھی حتمی فیصلہ جو ہے نا یہ ابھی ہوا نہیں ہے. یہ ایک سٹیٹمنٹ ضرور ادھر ادھر سرکولیٹ ہوئی، لیکن اس کے اوپر باقاعدہ ابھی پی ٹی آئی کی طرف سے ایک حتمی فیصلہ نہیں آیا، اس لیے اس کے متعلق ڈسکشن کرنا اس وقت بے سود ہے، اور 1-2 دن میں آپ کو معلوم ہو جائے گا.